والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ آپ سب اور میں شامل ہیں آج فقہ القلوب کی کلاس میں، جس میں کہ انشاءاللہ آج ہم بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے، بہت ہی دل کو چھونے والے دو نام پڑھیں گے، العفو اور الرؤوف. تو جس طرح ہمیشہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے ہم عربک کو پڑھتے ہیں. انشاءاللہ پہلے عربک پارٹ پڑھیں گے، آپ سے سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے کی ڈسکشن کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی کچھ بات شیئر کرنا چاہے، آپ نے پچھلے ہفتے کا ہوم ورک کیا، کوئی آپ کو اس سے فائدہ ہوا، یا آج کے لیسن میں کوئی بات آپ کے دل کو بہت چھو گئی، تو آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. جی ماریہ عمران، آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی العفو کا چیپٹر پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی آج کہ اگر اللہ پاک معاف نہ کرتے ہمیں تو ہم کہاں جاتے، اگر اللہ پاک درگزر نہ کرتے تو ہمارا ٹھکانہ کیا تھا. یہ تو بالکل پکا لکھا ہوا جہنم ہی تھا باجی. اگر کہیں پہ بھی میں دیکھتی ہوں اللہ پاک کی صفات ساری جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں بالکل کامل ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ماشاءاللہ صفات ہیں، اور مصنف جس طریقے سے ہم کو سمجھا رہے ہیں، قرآن سے بھی مل رہا ہے، حدیثوں سے بھی مل رہا ہے، اور پھر ساری صفات ایک سے بڑھ کے ایک ہے ماشاءاللہ. تو باجی میں العفو کا چیپٹر پڑھتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی اگر اللہ پاک ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف نہ کرتے، درگزر نہیں کرتے، اور ہمیں مہلت نہ دیتے تو ہمارا ٹھکانہ تو سیدھا جہنم ہی تھا. بالکل درست فرمایا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا آپ پر. جی رخسانہ یاسمین، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ رخسانہ یاسمین اپنا مائک کھولیے، کہیے. جی السلام علیکم. نہیں الحمدللہ یہ پڑھ کے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور دیکھ اللہ تعالیٰ کا واقعی ہمیں معاف نہ کرے تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہو. اب کہیں سوری میری ذرا آواز طبیعت ٹھیک نہیں تو گلا ذرا میرا خراب ہو رہا ہے، لا بات لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملات. جی لیکن الحمدللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا کہ انسان تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر اپنا بھی دل کھل جاتا ہے کہ ہم کیوں کسی کے اوپر مطلب دل میں رکھیں، کسی کے لیے کوئی برائی رکھیں. الحمدللہ معاف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے والا ہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے.
تو آمین. اس سے زیادہ اور وہ دل میں معافی آتی ہے کہ ہمیں کسی کے دل میں یعنی کوئی برائی کوئی جی الحمدللہ پھر وہ جزاک اللہ نہیں خیر. ہوتی. توقیر آپ جی کہیے. توقیر انور آپ کہیے, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں ہمیشہ جب بھی یہ لیلۃ القدر آتی ہے تو یہ ایک حدیث شیئر ہوتی ہے ہر جگہ, اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس رات کو کیا پڑھیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مانگو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو وہ اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیوں. آج سمجھ میں آیا کہ عفو کا مطلب یہ کہ جو کچھ آپ نے اپنے گناہ کیے اس سب کو وہ مٹا دیتا ہے. تو یہ تو ایسی رات ہے کہ جہاں ہم اپنے سارے گناہ کو مٹا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے اس کو یہ توفیق دے کو اس رات کو, بلکہ ہر روز یہ دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج سوتے وقت کے آج دن میں جو غلطی اسے معاف کر دے. رات کو صبح اٹھے تو بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رات ہم اس سے غلطی ہوئی نہ اٹھ سکے ہم آپ کے, اس کو ہمیں آپ معاف کر دے. تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ہمارے اندر اتنی کمی ہے کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے, بالکل الفاظ جزاک نہیں اللہ ہو سکتے. خیر کثیرہ, بالکل درست فرمایا. سہرش انصاری آپ کہیے. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ہوم ورک کیا الحمدللہ, اور ڈائری میں وہ والی آیت لکھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ میرے دل میں غبار آ جاتا ہے اور دل میں پھر میں استغفار کرتا ہوں. الحمدللہ وہ استغفار بھی کیا میں نے. اور نماز میں وہ جو دعا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یہ نماز میں خوب خوب پڑھی ہے الحمدللہ. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. بہت خوشی ہوئی مجھے, ماشاء اللہ آپ نے اپنے عمل کے لیے مزید کنٹینیو کیا کام. اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے. فرحت مسعود آپ کہیے. السلام علیکم. ہاں جی, بس اپنی اندر سے خامیوں اور اپنی اندر سے برائیوں کو مٹانے کی کوشش ہے. بس جو ایک ہر چیز میں کوئی غلطی کرتے ہیں فوراً اپنا محاسبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ غلطی ہو گئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت ان چیزوں کو پڑھ کے اور بہت اس طرح سے ہم لوگوں کو اپنی اندر سے ایسے ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں. جو غلطی ہو جائے اس کی معافی مانگ لیں. بس یہ چیزیں جو ہے نا, بہت اللہ پاک کے نام اور اس کے جیسے جیسے ہر نام کا الگ الگ اور اس سے بڑھ کے العفو کا الگ ہے, التواب الگ ہے, اور اس کا ہر چیز میں بڑھ کے ہر چیز میں ان کی اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں کہ ہم لوگ نا ان چیزوں کا اپنی برائیاں اور اپنے گناہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بس بہت اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نا, جس میں سب سے زیادہ مجھے جو بات اچھی لگی کہ احسان کے درجے ہمیں بتا دیے کہ کون کون سے احسان کے درجے ہیں, پہلا کون سا جزاک ہے, اللہ خیر کثیرہ. دوسرا کون فرحت سا ہے. جزاک ہاں اللہ جی, خیر کثیرہ, بالکل درست فرمایا. انشاءاللہ اور آگے کنٹینیو کریں گے. چاہتی ہوں ذرا جی اور ساتھی بھی حصہ ڈالیں, ذرا سی مختصر سے بات کر لیں. عالیہ اکبر آپ کہیے. جی یہ پچھلا لیسن بھی پڑھ کر اور یہ اگلا عفو پڑھ کے اس چیز کا اتنی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑا یہ ایک اپرچونٹی ہے, اتنی بڑی بگیسٹ اپرچونٹی ہے ہماری لائف کی, کہ جب تک ہمارا آخری سانس نہیں آ جاتا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا موقع دیا ہوا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ میں کتنا معاف کرنے والا ہوں, اتنا ہیوج معاف کرنے والا ہوں. اور پھر جیسے جیسے آپ یہ استغفار کی دعائیں اور یہ جو پچھلی بھی حدیث کے مطابق جو دعا ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو ان کو جتنی دفعہ مانگتے ہیں, ایون کہ لا الہ الا انت سبحانک کی آیت بھی جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور جتنی دفعہ اس کو پڑھتے جاتے ہیں اتنی دفعہ یہ دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور کر لیں. اور وہ جیسے ایک آپ کو پھر ایک ٹیمپٹیشن سی ہونے لگتی ہے کہ میں یہ دعائیں معافی کی مانگتی ہی چلے جاؤں, اور جتنا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے رکنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے.
بالکل بالکل درست کہا. جس راستے پہ کوشش کرے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اچھا سب ساتھیوں کے لیے ہے ایک لفظ اپنے پاس لکھیں, کاغذ قلم لیں, آپ کے پاس ہوگا ہی بالکل, یا ٹائپ کر لیں. استغفار, یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں یا ہم استغفار کرتے ہیں, تو صحیح لفظ جو ہے وہ ہے استغفار. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. جی شہانہ آپ کا یہ لاسٹ کمنٹ آئی ایم ٹیکنگ, پھر ہم ترجمے کی یہ جو چیزیں عربک کی طرف بہت ماشاء اللہ, ویسے تو نام سبھی اللہ کے صفات ایک سے بڑھ کے ایک ہیں, لیکن یہاں مجھے جو بہت زیادہ دل کو لگا کہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دیتا ہے, اور وہ اس کے بعد جو وہ پردہ ڈالتے ہیں ہمارے پہ, ہماری گناہوں کو ہمیں بہت موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی گناہ, ہمارے جو گناہ ہیں, جو غلطیاں کر رہے ہیں, اس پہ اللہ تعالیٰ اس کی چشم پوشی فرماتے ہیں. اور یہ اگر ہم چیزیں اپنی بچوں سے ہی شروع کر دیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی فیملی تک یہ اس چیزوں کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں. بالکل. اور انٹرسٹنگ بات جو شہانہ نے کہی کہ وہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے نا, کیونکہ جب طاقت بھی ہو اور اس طاقت کو اپلائی کرنے کی قوت بھی ہو اور پھر انسان معاف کر دے تو کیا بات ہے. اچھا جناب پلیز یہ رخسانہ اپنا مائک بند کیجیے کیونکہ پیچھے سے ساؤنڈ آ رہی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ سب, اگر آپ کے پاس کوئی کچھ پلے ہو رہا ہے, آپ نے کوئی لیکچر لگایا ہوا ہے, یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کے آس پاس شور ہے, تو کوشش کریں کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ بالکل خاموشی سے انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. چلیں جناب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اسکا ہمدان سے ہم سنتے ہیں عربک پارٹ. جی اسکا شروع کیجیے لیکچر. العفو ومن أسمائه الحسنى عز وجل العفو. قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اسکا, ٹھیک ہے بس اتنا ہی. اچھا آپ سب اپنے پاس اعراب ڈالیں اس کی. العفو, واو پر کیا ہے, تشدید ہے, تو اگر آپ یہاں پر رک رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے العفو, یعنی واو پر ذرا شدت محسوس ہو, یا العفو واو پیش پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر آپ اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا اسی طرح ومن اسماء الحسنى عز وجل, جل, ٹھیک ہے یوں پڑھ لیجیے جزاک اللہ خیر. بشرا آپ پڑھیے آگے. قال اللہ تعالی, باجی بشرا اعظمی. اچھا چلیے بشرا آپ پڑھ لیں, آپ بشرا اعظمی پڑھ لیں, پھر بعد میں دوسری پڑھ لیں گی. جی بشرا اعظمی پڑھیے. قال اللہ تعالی ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. وقال اللہ, تشدید اس پہ مد ہے تو اس کو مد کو ادا کریں. ٹھیک ہے اچھا, نیکسٹ پڑھیں. وقال اللہ تعالی ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنه اللہ ان اللہ لعفو غفور. اچھا اس آگے کے پڑھو. آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے بشرا یہ کرنا ہے کہ یہ سورۃ النساء کی آیت اور سورۃ الحج جی کی آیت, ان دونوں آیات کی آپ نے تلاوت 3 بار سننی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر انشاء آپ نے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے سننی ہے, تو آپ کو خود انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کہاں مزید کوئی اگر مد اصلی ڈراپ ہوئی ہے یا کوئی اور الفاظ کو صحیح پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. اب بشرا آپ پڑھیے, سب سے اوپر آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا. بشرا آگے پڑھیں. جی وجی. اللہ تبارک و تعالی هو العفو الذی له العفو الشامل الذی وسع عفوه الورا وسع ما صدر عن عباده من الذنوب لا سیما اذا اتوا بما یوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والایمان والاعمال الصالحة. ٹھیک ہے شاباش. اب 2-3 الفاظ دیکھیں. پہلی لائن میں دیکھیں الذی وسع
افوہ افوہ، ٹھیک ہے. اور جی آگے دیکھیں وَوَسِعَ مَا يَصْدُرُ، ٹھیک ہے، اس کو چیک کر لیں. باقی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ. قندیل آپ پڑھیے آگے. فهو سبحانه العفو الكريم وهو الذي يقبل الثواب. آپ سوری، کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَفُوُّ سے پڑھیں. جی یہیں سے یہ الکریم اس میں ایک اچھا ٹھیک ہے ایکسٹرا پڑھیے، ورڈ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ورژن میں ہو. ٹھیک ہے جی پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَفُوُّ الْكَرِيمُ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. الشعراء 25. ٹھیک ہے. ایک تو قندیل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ الشورى، یہ الشورى نہیں الشورى ہے، سورۃ الشورى الشورى کی آیت جی 25 جو ہے، اس کی آپ نے تلاوت کسی قاری کی آواز میں 3 بار سننی ہے. ٹھیک ہے، قاری ایمن کی آواز میں سن سکیں تو بہت اچھا ہے، تجوید بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، ورنہ جس قاری کو بھی آپ کو سننا چاہیں سنیں. یہ دیکھیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ٹھیک ہے، یہاں پہ عن سیئاتی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے 3 بار تلاوت سننی ہے انشاءاللہ. پھر ریکارڈ کیجیے گا اپنی آواز میں، اسی آیت کو دہرائیے گا تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گی تجوید انشاءاللہ. فائزہ حمزہ آپ پڑھیے آگے. جی باجی. وهو سبحانه العفو الغفور الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه الوادي عن عباده تبعة خطاياهم وآثامهم فلا يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لم یزل ولا یزال، اس کو بس دیکھ لیں، باقی ٹھیک ہے. ٹھیک. حدیقہ آگے آپ پڑھیے. فالله عز وجل عفو كريم يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في فعل الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ٹھیک ہے، ومن جزاک اللہ خیر. سمرین آپ پڑھیں آگے. جی سمرین غلام سرور آپ پڑھیے. ومن کمالی ومن کمالی عفوہ سبحانہ انہ مہما اسرف العبد علی نفسہ ثم تاب الیہ ورجع غفر لہ جمیع جرمہ کما قال سبحانہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ثم تاب الیہ ورجع باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مسز دانش آپ پڑھیے. جی میم. وهو سبحانه الحليم الذي لولا كمال عفوه وسعة حلمه ما ترك على زهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تترف ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہے لولا کمال عفوہ، باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. جی طاہرہ آپ پڑھیے. والله عز وجل هو العفو الغفور الذي كما أنه يحب العفو ويعفو ويغفر لعباده فقد حثهم على العفو والصفح عن العباد وقبول الأعذار
من سائر الناس ٹھیک، والجزاء بس اتنا ہی جزاک اللہ خیر. اس میں دیکھیں فقد حثهم علی العفو، ٹھیک ہے، عفو بھی نہیں بل عفو، باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. وردہ خالد یہاں سے پڑھیں والجزاء من والجزاء من جنس العمل ومن عفا لله عفا الله عنه ومن أحسن لله أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة ومن غفر غفر الله له كما قال سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ٹھیک ہے، احسنتی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. شائستہ حفیظ آپ پڑھیے. جی. وهو سبحانه العفو القدير الذي لم يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلق ويعفو عن المذنبين والمجرمين مع قدرته على عقابهم والانتقام منهم. ٹھیک ہے، اس کی پہلی لائن میں دیکھیے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَفُوُّ، ٹھیک ہے، عفو نہیں ہوگا، یہ پیش ہوگا. اور اسی طرح عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فَسُبْحَانَ سے پڑھیے جی آگے. سدرا آپ پڑھیں. جی. فسبحان المولى الكريم الذي يعفو عن زالة العباد وذنوبهم العظيمة ويسدل عليهم ستره ثم يعملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته وقد تكفل الله بأجر ٹھیک ہے، جزاک من اللہ خیر. بس اتنا ہی سدرا، بس اتنا ہی الحمدللہ. اچھا دیکھیں اس میں پہلی لائن دیکھیں یعفو عن زلات العباد، زلات العباد، ٹھیک ہے، لام پر تجدید ہے. اسی لائن میں آگے دیکھیں وَيَسْدُلُ، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں ثُمَّ يُعَامِلُهُم، ان کے اعراب کو ٹھیک کر لیجئے، باقی ٹھیک ہے. جی خالدہ آپ یہاں سے پڑھیں وقد تكفل الله بأجر من عفا عن غيره من الناس فيعطيه أجرا عظيما ويجزيه ثوابا جزيلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الشورى 40. ٹھیک ہے، یہ ذرا سے دوبارہ آیت پڑھیں وَجَزَاءُ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ ٹھیک ہے، سَيِّئَةٌ گڈ، بس ٹھیک ہے. مِثْلُهَا. پچھلی دفعہ اس کو آپ نے سیئتن پڑھ دیا تھا، خود ہی کریکشن کر لیا آپ نے ماشاءاللہ. جی اچھا اس سے اوپر کی لائن میں دیکھیں عفا عن غیرہ، اس کو چیک کر لیں، باقی ٹھیک ہے غَيْرِهِ. اوکے، عفا ماشاءاللہ. عن غَيْرِهِ. جی فرد اوکے مسعود آپ دیکھیں، آگے پڑھیں حدیث کو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مالي وما زاد الله عبدا بعفو إلا إذن وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله احد وهو للہ، ٹھیک ہے، أحد للہ احد للہ، ٹھیک ہے، ٹھیک أحد ہے جی، للہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عبد المعید آپ پڑھیے. وهو سبحانه العفو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه فإن الغفران يا بني ينبي عن ستري والعفو ينبي عن والمحو أبلغ من الستر.
فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. دیکھیں اللہ کو دیکھیے، بس یہاں سے دیکھیں پہلی لائن میں دیکھیں جو آپ نے پڑھنی شروع کی تھی وَيَتَجَاوَزُوا، اس کو پڑھیں وَيَتَجَاوَزُوا، پھر ہے فَإِنَّ الْغُفْرَانَ يُنْبِئُ، ٹھیک ہے يُنْبِئُ، تو اس کو آگے بھی يُنْبِئُ اسی طرح ہی پڑھیں. اسی طرح اگلی لائن میں ہے وَالْمَحْوُ وَالْمَحْوُ. اچھا آپ سب کو میں کہوں گی کہ اپنی اپنی جگہ پر پڑھیں العفو، العفو، یہ العفو نہیں ہے، واؤ پر پیش ہے، چیک کر لیں اس کو، ٹھیک ہے. اور اپنی جگہ پر سب پڑھیں، سب یہ دعا مانگیں، مائک آف کر دیں سب کے، اور اپنی اپنی جگہ پر سب بلند آواز سے پڑھیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہ سب آپ سب نے، میں نے اس کی تسبیح کرنی ہے، یہ ہمارا ایک ہوم ورک ہے. بہت پیاری دعا ہے. آگے رمضان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، رمضان میں لیلۃ القدر اور آخری عشرے میں، خاص طور پر آخری عشرے کی جو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائے آخری عشرے میں اس رمضان میں، اس میں مانگی جانے والی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. لیکن ہم رمضان تک کا انتظار تو نہیں کریں گے نا، ہم اس کو انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع کرتے ہیں اور ایک ہفتے کا ہوم ورک لیتے ہیں. باقی آپ کی مرضی، آپ جتنا مرضی پڑھیں. کہ یہ استغفار کی دعا ہے نا، تو اللہ سے معافی مانگنے کی دعا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے قبول فرما لے. آپ نے، میں نے اس کو روزانہ ایک بار کم از کم مانگنا ہے، زیادہ آپ جتنا چاہیں مانگیں. چلیں جی الرؤوف پر آتے ہیں. اب ہم اس نام کو پڑھتے ہیں. حلمہ صاحب پڑھیے. الرؤوف ومن اسماءه الحسنى عز وجل الرؤوف. قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد. ٹھیک ہے، بس اس کو تھوڑا سا آپ نے یہ دیکھنا ہے. وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى نہیں ہوگا، وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى ہے، ٹھیک ہے. ہاں کے نیچے زیر ہے. بس اب آپ سنیے اور اپنے پاس کریکشن کیجیے. اچھا اسی طرح آپ نے آل عمران کی آیت 30 کو 3 بار قاری کی آواز میں سننا ہے، جس کو بھی سننا چاہیں، اور پھر اس کو اپنی آواز میں ٹیپ کر کے سنیں. دیکھیں یہ ہے لو ان بینہا، بینہا نہیں ہے، بینہا و بینہو، یہ حرف لین کا قاعدہ یہ اپلائی ہو رہا ہے. اور وَيُحَذِّرُكُمْ نہیں ہوگا، ہاں کو کھینچے نہیں آپ نا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. تو انشاءاللہ آپ جب اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو اور بہتر ہو جائے گی آپ کی تجوید. شافیہ سے آگے آپ پڑھیں. جی. وقال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آگے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی هو الرؤوف الرحیم ذو الرأفة والرأفة شدة الرحمة وأبلغها وأرقها فهو العاطف برأفته على عباده ورأفته عامة لجميع الخلق في الدنيا خاصة بالمؤمنين في الآخرة. ٹھیک ہے، شاباش. ورأفتہ عامۃ لجمیع الخلق، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، شہناز محمد آپ پڑھیں آگے. جی. اللہ تبارک جی فسو یہاں سے فہو سبحانہ رؤوف بعبادہ المتساہل علی عبادہ الميسر أحوالهم القاضي حاجاتهم الذي يقبل منهم القليل من العمل ويعطيهم الجزيل من الأجر كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ٹھیک ہے. الانعام الذی یقبل منہم القلیل من العمل. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا جی آگے پڑھیں جی. آمنہ آپ پڑھیں. وَمِن رَأْفَتِهِ نہیں یہاں سے یہیں سے ہے نا جی یہیں سے. وَمِن رَأْفَتِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّ لَا يُضِيعُ لِعِبَادِهِ طَاعَةٌ أَطَاعُوهُ بِهَا فَلَا يُثِيبَهُمْ عَلَيْهَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. البقرہ 143. وَهُوَ ٹھیک ہے، باقی ٹھیک سبحانہ ہے، باقی ٹھیک ہے. بس ایک لفظ کو دیکھیں، دیکھیں یہ ان لا یدیو نہیں ہے، یہ اللہ یدیو ہے. یعنی ٹھیک ہے اللہ یدیو، کیونکہ اگر آپ انا پڑھیں گے نا تو انا تو بے شک کے معنوں میں چلا جائے گا، تو یہ تجدید نہیں، یہ کے ہے بے شک کے ایسا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا ام حبیبہ آپ پڑھیں آگے. ام حبیبہ. جی جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَءُوفٌ رَحِيمٌ الَّذِي حَذَّرَ نَفْسَهُ وَخَوْفًا مِنْ عُقُوبَتِهِ وَنَهَانَا عَنْ مَعْصِيَتِهِ لَا نَسْتَعِدُّ لِلِقَائِهِ وَنَجْتَنِبُ سَخَطَهُ وَنَعْمَلُ بِمَا يَرْضِيهِ. ٹھیک ہے، بس دو لفظ دیکھ لیجئے. لِنَسْتَعِدَّ. ٹھیک ہے، لِنَسْتَعِدَّ یہ لی ہے، اور وَنَعْمَلْ بِمَا يُرْضِيهِ باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ریشمہ پڑھیں. ومن أجل ذلك أرسل الله رسوله وأنزل كتبه التي تبين شريعه ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كما قال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ٹھیک ہے، بس دو لفظ سورۃ دیکھیے. الحج. جی. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح الَّتِي تُبَيِّنُ شَرْعَهُ باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تُبَيِّنُ شَرْعَهُ ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کون پڑھے گا. فرزانہ آپ پڑھیں. ومن رأفته سبحانه أن سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه الوافرة السابغة كما قال سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے مجھے سننے میں لگا ایسے، لیکن اس کو دیکھ لیں. نعمہ الوافرہ الف لام کو نا ڈراپ نہیں کرنا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب رخسانہ صفیہ اسماعیل آپ پڑھیں. صفیہ اسماعیل. میں یہاں سے پڑھوں. صفیہ اسماعیل آپ پڑھیں پہلے. جی بسم اللہ. وَمِن رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ بِعِبَادِهِ أَنَّهُ يُقْبَلُ تَوْبَةَ التَّائِبِينَ وَلَا يُرَدُّ عَنْ بَابِهِ الْعَاصِينَ الْمُنِيبِينَ مَهْمَا كَثُرَتْ سَيِّئَاتُهُمْ فَوَفَّقَهُمْ لِلتَّوْبَةِ ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سورة التوبة 117.
اس میں دیکھیں ولا یرد عن بابہ العاصین، العاصین ہے یہ، ٹھیک ہے. مہما کثرت، یہ ہے کثرت، باقی ٹھیک ہے. سرور سلطانہ آپ پڑھیں آگے. جی باجی. والانبیاء والرسول اعراف الناس بالقلب خاصۃ سیدهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان احسن الناس خلقا وخلقا وکان خلقہ القرآن ٹھیک ہے، بس والذی سربت یہیں تک، بس یہیں تک وکان دیکھیں. خلقہ القرآن. ہاں یہی تو. اب غور سے دیکھیں، بس جو میں کریکشن کرا رہی ہوں ان کو کریں. والانبیاء، ٹھیک ہے، والانبیاء ہے. اس کے بعد آگے آئیے وکان خلقہ القرآن، یہ سب پر پیش آئے گا. آپ کا اخلاق قرآن تھا. خلق پڑھیں گے نا تو وہ تو جسمانی صورت ہو جاتی ہے نا، جسمانی حیبت ہو جاتی ہے، اور اخلاق جو ہے وہ خلق ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیں، خلق اور خلق میں فرق ہے. تو اخلاق جو ہوتا ہے خلق. الذی خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا. ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور حدیث حصہ ہے نا، حدیث کا بہت زیادہ بولا جاتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. والذی سے آگے ابھی تک کس نے نہیں پڑھا؟ کون پڑھنا چاہے گا جس نے نہیں پڑھا اب تک، اگر وہ پڑھنا چاہیں تو؟ آسمہ ریاض آپ پڑھنا چاہیں گی؟ چلیں کون پڑھنا چاہے گا آگے بتائیے. شافیہ. شافیہ پڑھیے. والذی ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما ومن انتقم لنفسه قط الا ان تنتهک حرمۃ من حرمات اللہ عز وجل. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اور کون پڑھنا چاہے گا؟ سہرش پڑھے باجی. ریشما. سہرش کے بعد ریشما پڑھیں. سہرش پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن احسن خلقہ وخلقہ وما ارحمہ وعرفہ بامتہ وَأَرْأَفُهُ، ٹھیک ہے. وعرفہ بامتہ وما احسن الاقتداء بہ وما اکرم الباری الذی ارسلہ رحمتہ لامتہ. بس یہیں رک جائیں سہرش، ٹھیک ہے. دیکھیں اکرم الباری، اکرم الباری الذی ارسلہ رحمت لامتہ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کس کو کہا تھا پڑھنے کو؟ ریشما. جی ریشما آپ اینڈ کیجئے. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ آج تو بہت سارے ساتھیوں نے پڑھا ہے. کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ سب نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی. اب ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہے تو ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، مین لیسن کی طرف. چیٹ ایکٹیویٹی میں دیکھتے ہیں جناب، آپ سے کچھ لیتے ہیں. بتائیے کہ العفو کے معنی کیا ہے، لکھیے کیا معنی ہے العفو کے. دیکھتے ہیں جی کون لکھتا ہے. معاف کرنا، معاف کرنے والا. کتنا معاف کرنے والا بتائیے؟ تھوڑا زیادہ؟ کتنا درگزر کرنے والا؟ بہت معاف کرنے والا. یہ جو بہت ہے نا، اس کو نا ختم کیجئے. بہت معاف کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا، یہ ہے اس کے معنی. ٹھیک ہے چلیں پہلا سوال آپ سے لیتے ہیں، اور چیٹ کی میں لوں گی، غور سے سنیں، ذرا جلدی جلدی یاد کروں گی کیونکہ ہمارے پاس لیسن بھی زیادہ ہے اور ہمارے سوالات بھی زیادہ ہیں. یہ جو آگے پیراگراف آ رہا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی هو العفو الذی لہ العفو الشامل، یہاں پر الورا، الورا کے استاذہ نے معنی بتائے تھے کہ ورا کے معنی کیا ہوتے ہیں. چیٹ میں لکھیے کہ ورا کے کیا معنی ہوتے ہیں. تمام ساری انسانی مخلوق. ٹھیک ہے، سارے انسان، ساری انسانی مخلوق. ٹھیک ہے گڈ. اچھا جناب آگے دیکھتے ہیں ہم. یہ بتائیے
اس کو بھی آپ اسی میں لکھیے کہ العفو جو ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ العفو ہے. تو عفو کے معنی میں کس طرح کا معاف کرنا شامل ہے لکھیے. کیسا؟ 3 ورڈز بولے تھے انہوں نے، انگلش میں لکھ سکتے ہیں آپ، اردو میں لکھ سکتے ہیں. گڈ. تسنیم جان نے لکھا forgive, forget, erase. معاف کرنا، بھول جانا، مٹا دینا. اچھا کوئی مجھے ایکسپلین کرے مثلاً کیا؟ جیسے مسز دانش آپ بتائیں گی، جیسے اس کو اگر forgive, forget, erase ہو تو کیا ہو پھر؟ میم معاف کر کے اللہ تعالیٰ پھر وہ جو ہے ہماری غلطی بالکل بھلا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے نامہ اعمال میں سے بھی مٹا دی جاتی ہے اگر ہماری توبہ سبحان سچی ہو تو. اللہ، پھر وہ ہمیں سبحان دوبارہ یاد بھی نہیں اللہ تعالیٰ کراتے کبھی. سبحان اللہ. اسی وقت پورے سچے دل سے سب اپنی اپنی جگہ مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف کر دے. اچھا اب ذرا سے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. سوچیں کوئی ایسی چیز جو آپ معاف کروانا چاہتے ہیں اللہ سے، دل میں گلٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی گناہ ہے. جب ایسی جنرلی خلوص دل سے اس وقت چند سیکنڈ کے لیے دعا مانگی اپنی اپنی جگہ خاموشی سے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا جناب آگے آتے ہیں. یہ جو ہے نا اس پیراگراف پر آتے ہیں ہم. جو آگے ہے اس کے بعد وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ. ٹھیک ہے، یہاں پر اس سے ہم یہ جو اتنا جملہ ہے نا الذی لم یزل ولا یزال بالعفو معروفا، کوئی اس کا ترجمہ کرے گا؟ کون کرے گا ترجمہ اس کا؟ قندیل. قندیل آپ کیجیے، غور سے سنیے گا، سب میں سوال کروں گی. جی کریے اتنے حصے کا ترجمہ. وہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، عفو کے ساتھ معروف پہچانا ہوا، یعنی کہ اتنے حصے کا یہ ہے، ہمیشہ سے عفو رہے سے گا جانا، عفو کے ساتھ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، عفو سے جانا پہچانا. تو جانا. اب آپ سوچیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب بھی نام یا خیال ہمیں آئے نا تو ہمارے ذہن میں کیا آ جائے کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کیا ہے قندیل بتائیں اس کی پہچان؟ معاف کرنا اسے پسند ہے. سبحان اللہ. بہت سی اس کی صفات ہے نا، لیکن جانا پہچانا وہ کس چیز سے؟ معاف کر دیتے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ لوگوں سے یہ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو سوچیں، یہ تو اللہ کی پہچان ہے نا. اب میں نہیں کہتی آپ کسی اور کے بارے میں سوچیں، ذرا اپنے بارے میں سوچیں. جب لوگ میرے بارے میں سوچتے ہوں گے تو مجھے کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیا ہوں، میری کیا صفت ہے، کیا خیال آتا ہوگا انہیں میرا؟ مثلا کچھ لوگوں کو کا سوچ کے آتے ہیں نا رسیلے ہیں، کچھ لوگوں کا سوچ کے آتے ہیں نا بڑے مسکراتے ہیں، کچھ کا سوچ کے آتے ہیں سافٹ سپوکن ہے، کچھ کا سوچ کے آتا ہے ہیلپ فل ہے. تو میں نے اور آپ نے سوچنا ہے اس ہفتے، یہ آپ کا اور میرا ہوم ورک ہے، اپنی شخصیت کو اینالائز کریں خود پہلے. ٹھیک ہے، اپنے بارے میں لکھیں. جب میرے بارے میں لوگ سوچتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے کریڈٹ ہم اپنے آپ کو دینا. پھر ذرا اپنے گھر میں اپنے بچوں سے، شوہر سے، یا کسی سے گھر کے قریب ترین لوگوں سے پوچھیں آپ کو جب میرا خیال آتا ہے تو کیا خیال آتا ہے. تو پھر پتہ جائے گا کہ ہماری ان کی کتنی میچنگ ہوتی ہے آپس میں. اور اگر میچنگ نہیں ہو رہی تو امپروو کر لیں اپنے آپ کو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر بھی اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ میرے امیج اچھا بنا دے لوگوں کی نظر میں جو ہوں مجھے ویسا ہی دکھا دے لوگوں کی نظر میں. ٹھیک ہے، لیٹس ڈو اٹ. اٹس اے ویری گڈ ایکٹیویٹی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے. چلیں کچھ کہیں گے ابھی تک کی بات پر؟ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ آپ کو کیا خیال اس سے فائدہ ہوگا آپ کو اپنی پہچان جاننے سے؟ کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا اس بات پر؟ جی باجی، پہچان سے پھر ہمیں یہ ہوگا کہ جو ہماری غلطی ہوگی ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے اگر ہم غصے لیں تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پھر ہم اس کی وجہ سے اپنے لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں نا. بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا
کر دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے نا کہ جیسے اس کے بندے آمین مجھے اور آپ کو بھی ویسا کر دے. چلیں جی آگے آمین. دیکھتے ہیں، اگلی لائن میں دیکھتے ہیں. واللہ عز وجل عفو کریم یحب العفو. اس لائن سے دیکھتے ہیں. سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، محبت کرتا ہے معاف کرنے سے. یہاں یہ بات ہو رہی. اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کچھ چیزوں کو. کیا پسند کرتا ہے؟ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ خالدہ آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ احسان کرنے کو پسند کرتا ہے، اور احسان میں معاملات میں بھی احسان آئے گا، عبادات میں بھی احسان آئے گا. یعنی ہم دوسروں کے ساتھ احسان کریں، اچھا برتاؤ کریں. اور آپ نے ایک پوائنٹ بتا دیا کہ احسان کرنے کو پسند کرتے. ایک اور بھی تھا اس پیراگراف میں. حبیبہ وہ کون؟ حبیبہ آپ بتائیں. حبیبہ آپ بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ انسان کوشش کرے جو اللہ کی رضا حاصل ہو. السید فی مرضات. کوشش کریں اس کی رضامندی کے کاموں میں. وہ کیا پسند کرتا ہے کہ اسباب تلاش کریں اور کوشش کریں کہ اس کی رضامندی کے کام ہوں، اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کر کے. یہ دو چیزیں، کیونکہ رضامندی کے کام تو عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں نا، ذاتی عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں، رضامندی کے کام کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ احسان کی بات الگ لے کر آئے. وہ جزاکم اللہ خیر کثیر، آپ دونوں نے بالکل درست بتایا. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتی ہوں کسی سے، اور چلیں یہ میں چیٹ میں لیتی ہوں، دیکھتے ہیں اور ساتھی بھی لکھیں گے. استاذہ نے یہاں پر احسان کے 2 درجے بتائے تھے، تو پہلا درجہ بتائیے اور دوسرا درجہ بتائیے. پہلا درجہ کیا ہے؟ حسن سلوک. سمرین غلام سرور نے بالکل ٹھیک لکھا. حسن سلوک کرنا یہ احسان کا پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ حسن سلوک میں اچھا برتاؤ آ گیا، نیکی ہو گئی. گڈ، شافیہ نے صحیح کہا، کسی کو اذیت نہ دینا. اب آپ دیکھیں 2 اینگل ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس کو جیسے خالدہ نے کہا کہ اچھا برتاؤ ہے، فائدہ دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کو اذیت نہیں دے رہے ہیں. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. چلے اذان سن لیتے ہیں. کون دعا مانگے گا؟ مسز دانش مانگیے. جی.
अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलत वल फजीला वबअस मकामम महमूदन लजी वअद्दा वबअसहु मकामम महमूदा। ठीक है, वबअसहु मकाम। बाकी माशाल्लाह ठीक है, आमीन। अच्छा जनाब, मैं बात कर रही थी, उसको कंप्लीट कर देती हूँ कि दो चीजें हैं ना, कि हुस्न सलूक करना और अजियत ना देना। चले, यही दो काम अपने करने हैं। इस हफ्ते का हमारा एक होमवर्क ये है कि मैंने घर से लेके बाहर कोशिश करनी है मैक्सिमम हुस्न सलूक की, अच्छा बर्ताव करने की, बेनिफिशियल बनना है लोगों के लिए। अच्छा बर्ताव तो यही है ना, चाहे मुस्कुरा, माली दूसरा सदका करूं, नॉन मटेरियल सदका करूं, या जिस तरह भी किसी के लिए फायदा मंद हो जाऊं, हुस्न सलूक तो यही है। और अजियत नहीं देनी मैंने किसी को। चले, लेट्स डिफाइन इट। अब मैं आपसे चैट में पूछती हूँ, जरा मुझे चैट में बताएं, आपके ख्याल में या आपको या लोगों को किन चीजों से अजियत पहुंचती है? कुछ लिखे मिसालें। अजियत, तकलीफ किस चीज से होती है इंसान को? जात से, जबान से होती है तकलीफ, टॉन्ट से होती है, हाथ से मारा जाता है, आप लिख रहे हैं, ताना दिया जाता है, ठीक है, गुस्सा होता है तो अजियत होती है, बाज़ औक़ात लहजा बहुत करख्त होता है, बातों से अजियत होती है। देखिए, आप ज्यादातर बातों से लिख रहे हैं, ये सारी जबान के खेल हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज से भी बात फ्रॉन करते हैं, बाज़ औक़ात आंखों से किसी को फेशियल एक्सप्रेशन से अजियत देते हैं, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। आदतों से अजियत होती है, इंटरेस्टिंग, मसलन आप इंसान ब्रश नहीं सही कर रहा, या वो नहा नहीं रहा है, या वो क्लीनलीनेस नहीं है उसके अंदर, या उसको खाना खाते हुए बहुत तहजीब के साथ ना खाने की आदत है, यानी बहुत सी आदतें ऐसी तो लोगों के लिए इरिटेटिंग होती हैं। तो हुकूक अदा ना करने से अजियत होती है। चंद चीजें आपने लिखी है ना, खामोशी से अजियत होती है। हो सकता है कोई आपसे सवाल का जवाब मांग रहा हो और आप ना जवाब दे रहे हो तो उसको अजियत हो रही हो खामोशी से। हद से ज्यादा खामोशी इन्होंने लिखा। चले, वैसे तो कम बात करना अच्छी बात है। हक मारने से तकलीफ होती है, मुंह बनाने से तकलीफ होती है, माशाल्लाह कितना कुछ लेने, वादा खिलाफी से तकलीफ होती है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल वादा कर लिया और पूरा नहीं किया, टाइम पर ना पहुंचने से अजियत होती है, ठीक है, बास लोगों को बहुत अजियत होती है ना, झूठ बोलने से अजियत होती है, बुरी स्मेल से अजियत होती है। अब ये बहुत सी चीजें हैं, अब आप ना लिस्ट डाउन 10, 12, 15, 100 जितनी मर्जी कर लें, आपको अजियत होती है ना, हो सकता है दूसरों को भी इन चीजों से अजियत होती हो। तो ये नोन सी चीजें हैं ना, मैंने अपने आप से अजियत नहीं देनी, धोखा नहीं देना, साजिश नहीं करनी, जैसे कि ये चीजें लिखी हैं, हो सकता है हम नहीं करते हैं वो सब, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात किसी की याद आ रही है। उन्होंने कहा, मैंने लेसन पढ़ा तो मेरे हस्बैंड ना, उन्होंने कोई बात मुझे कही, मेरा दिल तो कहा कि मैं ऐसा जवाब इनको दूं, फिर मैंने सोचा कि मैं कहूंगी तो इनको अजियत ही होगी ना, तो मैंने एहसान करने, मैंने अजियत नहीं देनी। सुभान अल्लाह, ये होता है अमल। तो अल्लाह ताला मेरा और आपका अमल ऐसा कर दे कि हम लोगों को अजियत ना दें। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत प्यारी बात, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं क्या बात इसमें से पूछूं और क्या ना पूछूं। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे अगले पेज पर इसमें जो आ रहा है, ये पेज नंबर 71 पे मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, और आप में से कोई मुझे इसका तर्जुमा करके बताए और इसको समझाए कि आपको क्या समझ में आता है, इसका क्या मतलब है। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, क्या मायने हैं इसके? बाजी मैं बताऊं? बुशराज में आप बताएं। और जज़ा जो है अमल की जिन्स से है। क्या मतलब इसका? यानी जैसा हमारा अमल होगा वैसे ही हमारी जज़ा मिलेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं ना कि अगर आप बीमार हैं तो आप क्या करें, किसी का इलाज कराएं, ताकि आपको उसकी बीमारी से शफा की सूरत में वो मिले, उसकी जज़ा मिले। अगर आपका बच्चा या आपको कोई तालीम में कमी महसूस हो रही है अपने, तो आप किसी की तालीम का बंदोबस्त करें, तो उससे क्या होगा, इंशाल्लाह आपके लिए भी अल्लाह आसानी करेगा। तो ये एक उसूल बताया जा रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये मुसन्निफ आगे कह रहे हैं कि जो, चले आप चैट में लिखें, मैं आपसे पूछती हूँ ताकि ज्यादा लोग शरीक हो सकें, जो माफ कर दे अल्लाह ताला क्या करता है उसके लिए? अगर उसकी जिन्स के मुताबिक है तो माफ करने वाले को अल्लाह ताला क्या करता है? माफ करता है, बिल्कुल ठीक। मिस्टर दानिश ने लिखा, जो एहसान करता है अल्लाह ताला क्या करता है?
سحر شاد نے لکھا اس پر احسان کرتا ہے، اور جو بخش دے دوسرے کو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے لیے، اس کو کیا انعام دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے. بالکل. اب یہ اپنے پہ رکھ کے سوچیں، اگر میں کسی پہ احسان کر رہی ہوں تو میں اس کا، مجھے انشاءاللہ اللہ میرے پہ احسان کرے گا. اگر میں کسی کے قصور کو معاف کر رہی ہوں انشاءاللہ اللہ میرا قصور معاف کرے گا. ہم کوئی احسان نہ جتائیں، ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. چلے اچھا، ایک آگے میں ایک عربک پارٹ چاہتی ہوں آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے اس کا. یہ جو آ رہا ہے آگے کہ وقد تکفل اللہ بأجر من عفا عن غیرہ من الناس فیعطیہ اجرا عظیما، یہ والے پارٹ کا ثواباً جزیلہ تک کون ترجمہ کرے گا؟ مسز دانش. جی مسز دانش کے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے؟ میں چاہ رہی ہوں اور ساتھی بھی حصہ لیں. کوئی اور آپ حصہ؟ جی فرد مسعود آپ کر سکیں گی؟ ہاں جی. کیجیے. وہ سبحانہ و تعالیٰ عفو القدیر ہے، معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اپنی ساری مخلوق پر انعام کرتا ہے اور معاف کرتا ہے گناہ گاروں کو اور مجرموں کو، باوجود قدرت کے نہیں میں ان اس کا نہیں کہہ رہی ہوں، میں اس کا پارٹ کا کہہ رہی ہوں. چلیں الحمدللہ اس کا آپ نے کر دیا. چلیں مس دانش آپ اس پارٹ کا کریں، وقت تکفل اللہ جو میں نے کہا. اور تحقیق ذمہ لے رکھا ہے اللہ نے اجر کا، جو اس شخص کے جو اپنے علاوہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اور عطا کرے گا اسے اجر بہت زیادہ، اور جزا دے گا ثواباً جزیلہ، بہت زیادہ ثواب کے ساتھ. تو جناب اللہ نے اپنے ذمے کیا لے رکھا ہے؟ کس کا اجر لے رکھا ہے اپنے ذمے؟ بتائیے طاہرہ، آپ بتائیں. جو معاف کر دیتا ہے دوسروں کو. ہاں سبحان اللہ، جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر میں نے اور آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم نہیں چاہتے اللہ ہمیں اجر دے، معاف کر دیں. اب بس کوشش کریں اپنے دل کو صاف کر دیں. کچھ لوگوں کے دل نا شفاف ہوتے ہیں، ان کو نا وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو چیزیں یاد نہیں رہتی، اور کچھ نا چیزوں کو پکاتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اس سے بات اس سے بات، میں کبھی نہیں بھولوں گی، یہ زیادتی نہیں میں کبھی معاف کر سکتی. ایسے جملوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. سوچیں ان لوگوں کا جنہوں نے آپ پر اور مجھ پر کوئی ستم کیا، کوئی ظلم کیا، کوئی تکلیف دی، اور دے رہے ہیں. اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ میں نے معاف کیا، وہ مجھے معاف کر دے. تو انشاءاللہ اس ہفتے ہم نے اس پر اپنے آپ پر کام کرنا ہے، معافی دینی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب آگے حدیث آ رہی ہے ما نقص صدقۃ والی، تو کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ آپ میں سے کون کر سکتا ہے؟ خالدہ میں کروں؟ خالدہ آپ کریں. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کمی کرتا صدقہ کرنا مال میں سے، اور نہیں زیادہ کرتا کسی بندے کو عزت میں مگر ساتھ معاف کرنے سے، اور نہیں تواضع اختیار کرتا اللہ کے لیے مگر اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی سمجھ یہی ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی اختیار کرنے سے بلندی ملتی ہے. ہاں لیکن ہمارے یہاں تو دیکھیں عموماً کہا جاتا ہے نا ہر وقت میں معاف کروں، معاف کرتے ہی رہوں تو کیا ہوگا، لوگ تو مجھے ہی سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے. ایسی باتیں سنتے ہیں نا. مجھے ایک چیز یہ بھی کہ بعض لوگ جو ہیں بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم سے تو لوگ، ہم ایسے ہیں کہ ہم سے تو لوگ معافیاں مانگتے رہتے ہیں. تو اس پہ مجھے خیال آیا کہ بے شک کوئی ایسی بات بھی کرے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کسی سے معافی مانگی تو اللہ نے ہمارے اپنے پاس اور لوگوں میں اس کی عزت بڑھا، ہماری عزت بڑھا دی. بے شک وہ آدمی اس طرح فیل نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہماری عزت بڑھی، اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ ہماری عزت بڑھائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا جناب یہ والا جو ہے نا، ذرا اب مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ یہ بتائیں اس میں آگے بات ہو رہی ہے، یہ جو آخری پیراگراف ہے نا اس کے اندر، اس صفحہ نمبر 71 میں دعا سے پہلے اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ العفو اور الغفور جو ہے ان دونوں میں یہ ہم معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ بلیغ ہے، کچھ ان میں آپس میں کوئی کنیکشن ہے، کیا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم. بردا آپ بتائیں گے. وعلیکم السلام. جی اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الغفور،
कुफ्र का मतलब यानी इस तरह उन्होंने बताया था कि उसका मतलब होता है पर्दा डालना या छुपाना, लेकिन जो अफूव है वो उसकी एक नेक्स्ट एक उसमें बलीग यानी नाम है, उसमें ज्यादा एग्जैजरेशन है इस सेंस में कि गफूर अल्लाह ताला जब होते हैं तो अल्लाह ताला गुनाहों को छुपा देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला अफूव है तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला बिल्कुल उसको मिटा ही देते हैं, खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। अच्छा देखिए, हमारे अमल में इसके लिए क्या है, हमारे अमल में ये है ना, कभी ऐसा होता है ना कि हमें किसी की कोई बात, कोई गलती पता चलती है, वो हमसे सॉरी भी कर लेता है, तो हम उससे चलो हम कहते हैं चलो छोड़ो, पर्दा रख दो, इसका क्या करना है। लेकिन उसे दिल में रखे बैठे रहते हैं। कभी कोई बात होती है ना तो निकाल के उसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी बात मैंने किसी को बताई तो नहीं ना, फिर सुन लो, आज सारों को मैं भी बताती हूँ तुमने क्या किया था। तो उसका पर्दा भी हटा दिया और मिटाई भी नहीं बात। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सब खत्म कर देते हैं। अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे, कुछ मिनट है क्या आज कोई फ्रेज अपने लिए बहुत पसंद आई? एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? कोई भी आप में से कुछ शेयर करना चाहे। अरबिक का कौन सा हिस्सा, कौन सी बात? अर्रऊफ को मैं इस नहीं कर रही हूँ कि बहुत ही प्यारी उसमें बातें हैं। कोशिश करूंगी अगर अगली बार इस पे कुछ बात कर सकी, या अर्रऊफ में से आप कुछ बताना चाहें। सैरिश बोले बाजी, बोले सैरिश। मुझे बाजी ये वाली जो दुआ है ना आखिर के अंदर 71 पेज पे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करता है क्योंकि उसको माफ करना पसंद है। तो ये मैं जरूर इंशाल्लाह अपनी डायरी में लिखूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह ताला बरकत करे आपके बाजी इल्म सर में। जी बोले सर। बाजी सूरह नूर के ना आयत 22 वलियाफु वलियस्फु, ये चाहिए कि माफ कर दे और चाहिए कि दरगुजर कर दिया। वाली आयत मुझे बहुत अच्छी लगी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाए, माफ और दरगुजर करने वाला, ताकि अल्लाह अर्रऊफ में से आप लोगों को क्या कोई ऐसी फ्रेज, कोई बात पसंद आई हो जो आप लिखना चाहेंगे अपने लिए? शाहाना सलमान, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जिस तरह एक माँ है अपने बच्चे को डराती है क्योंकि उसे अपने बच्चे से प्यार होता है, इस तरह अल्लाह ताला जो हमें डराते क्यों है? ताकि हम बुराइयों से बचे रहें। उनकी प्यार की इंतहा इतनी है कि वो हमें डराते हैं, और अल्लाह ताला से डरना भी एक हमारी ऑफ कोर्स इबादत में शामिल है ये। बिल्कुल। चलिए, अर्रऊफ में एक देखें, ये बहुत प्यारी, इसको आपने ना किसी को पढ़ कर सुनाना है, अरबिक और इसका तर्जुमा सुनाना है। ये जो ना अर्रऊफ में थर्ड पैराग्राफ आ रहा है तकरीबन जाके, वह सुबहान और रऊफ बिइबादिही अल मुतसाहिलु अला इबादिही। बहुत ही प्यारी इसमें 5 बातें कही गई हैं कि वो उसकी अपने बंदों पर शफकत क्या है। नंबर 1, अपने बंदों को सहूलत देता है, देने वाला है। फिर नंबर 2, उनके अमाल को आसान करने वाला है। फिर तीसरा क्या है, उनकी हाजात पूरी करने वाला है। चौथा क्या है, उनसे थोड़ा अमल भी कबूल कर लेता है। और 5वां क्या है, उन्हें ज्यादा अजर देता है। तो हम, मेरे और आपके लिए क्या सबक है? मैं देखूं लोगों को कितनी सहूलत देती हूँ, कितनी उनकी हाजतें पूरी करती हूँ, उनके थोड़े काम को भी अप्रिशिएट करती हूँ। ये कहती हूँ ये क्या इतना बड़ा काम है, कोई बड़ा करते तो बात होती, इतना सा किया है, थोड़ा सा ही तुमने मेरे लिए किया है। नहीं, अल्लाह की है। जी हुमैरा कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बाजी ये अल-अफ़ू में से एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ करने वाला, कुदरत वाला है, जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, अपनी सारी मखलूक पर इनाम करता, यानी नेमतें बरसाता और माफ़ करता गुनहगारों को और मुजरिमों को, बावजूद कुदरत के उनको सज़ा देने के और उनसे इंतकाम लेने के। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी सिफत बताई गई है कि बावजूद कुदरत के वो अपने बंदों को माफ़ कर देता है, यानी कि उनसे उस वक़्त इंतकाम नहीं लेता। जैसे उस्ताज़ा ने भी बात की थी कि अगर कोई इस तरह का कोई गलती करता है तो ये नहीं होता, कोई चोरी करता है तो उसका उसी वक़्त जो है ना वो माज़ूर हो जाए, या उसका हाथ जो है ना वो काम ना करे, या इस तरह। तो बावजूद कुदरत के वो जो है ना लोगों को माफ़ कर देता है। तो हमारे अंदर ये चीज़ है कि हमारी तो इतनी कुदरत भी नहीं है, उसके बावजूद हम लोगों को माफ़ नहीं करते और दिल में उनके लिए ग्रज और ये चीज़ें रखते हैं, और फिर हम ये भी चाहते हैं उसके साथ कि हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमारे अमल को बेहतर कर दे। और देखिए, अब आखिरी बात जो करने जा रही हूँ वो बस अब लास्ट, ये पेज नंबर 73 पर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, वकाना खुलुकुहुल कुरान। ये किसके लिए कहा गया?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا نا، تو اس کو کہیں لکھ کے لگا لیں اپنے سامنے، ایسی جگہ اپنے قرآن کے اوپر، اپنی کاپی پر جہاں سامنے نظر آتا رہے. اور پھر ذرا میں اور آپ اس ہفتے ہوم ورک تو نکالیں اپنے لیے، دیکھیں میرا اخلاق کیا ہے، کیا میرا اخلاق قرآن ہے؟ کیا مجھے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا اخلاق تو بالکل وہ ہے جو قرآن میں ہے؟ کہ یہ تو نہیں کہ کوئی میرے بارے میں ہی سوچے اور میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کروں کہ قرآن میں جو اخلاق بتایا گیا ہے کیا میرا اخلاق ویسا ہی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ نے فرمایا تھا نا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، وہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وہ چلتا پھرتا قرآن تھے اور ان کا اخلاق قرآن تھا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آج اتنی ہی بات کریں گے ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو معاف کرے اور ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.